وہ ذات جس کی رحمت عام ہے اور جس کی شفقت اور مہربانی سب کو پہنچ رہی ہے، وہ ذات الرحمن ہے۔ الرحمن هو الذی اذا سئل اعطاہ، وہ ذات ہے رحمان، جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرے۔ الرحمن، کتنی مٹھاس ہے اس نام کے اندر۔ یہ میرے پروردگار کا صفاتی نام ہے۔ قرآن حکیم میں یہ نام مبارک 48 مرتبہ آیا ہے۔ ایک شفیق استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شاگرد رہنمائی کے لیے مارا مارا پھرتا نہ رہے، ایک ایک سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسے محتاجی اختیار نہ کرنا پڑے۔ اس لیے وہ استاد جو مشفق ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے کہ میرا شاگرد اس طریقے سے تیار ہو کہ اسے کسی اور کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اسی طرح ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اپنی ضروریات کے لیے در در نہ پھرتے پھریں، بلکہ اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش میں شب و روز لگی رہتی ہے۔ تو اسی طرح الرحمن وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی ضرورت لے کر میرے پاس آئے اور میں اس کی ہر ضرورت کو اپنے خزانوں سے پورا کر دوں۔ اور اس لیے جب بھی سوال کے لیے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے تو وہ قبول کرتے ہوئے اس سوال کو اس کا جواب دیتے ہیں اور مراد پوری کر دیا کرتے ہیں۔ اور رحمان وہ ذات ہے جس کی شفقت، جس کی مہربانی اور رحمت عام ہے، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی۔ جو ماننے والے ہیں ان پر بھی رحمت برس رہی ہے دنیا میں، اور جو نہ ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کو بھی روزی دی جا رہی ہے اور ان کو بھی کھلایا پلایا جا رہا ہے، صحت دی جا رہی ہے، عافیت دی جا رہی ہے، دنیا کی نعمتیں ان کو بھی عطا کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، اور یہ رحمان ہی کی شفقت ہے اور مہربانی ہے کہ اس نے پیدا کیا ہمیں اپنی عبادت کے لیے۔ مخلوق اور خصوصاً انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گو کہ ہم پیدا عبادت کے لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم دنیا میں آ کر دوسرے مشاغل میں مصروف ہو گئے، توجہ ہماری دوسری طرف ہٹ گئی، ہم پوری طرح عبادت نہ کر سکے۔ مقصد زندگی تو صرف اور صرف عبادت تھا، لیکن عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ الرحمن ہی ہیں کہ جنہوں نے معافی کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، جو مہلت بھی دیتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں۔ غضب اور غصہ نہیں ہوتے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد تو یہ تھا کہ تم عبادت کرتے، لیکن تم دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہو، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، یہ سوال بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ مہلت دی جاتی ہے، اور پھر دروازہ مغفرت کا کھلا رکھا ہوا ہے کہ کبھی پشیمان ہو کر، نادم ہو کر کوئی بندہ آ جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ یہ وہ رحمان ہی ہے، یہ وہ ذات ہے جس کا رحم اور اس کی رحمت دنیا کے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ پوری مخلوق پہ چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج اگر آپس میں محبتیں ہیں، آپس میں الفتیں ہیں، رشتے اگر قائم ہیں، آج اگر ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہے، شاگرد کو استاد اور استاد کو شاگرد سے محبت ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے اور دل کے اندر ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ الرحمن کی رحمت ہی تو ہے، اسی ذات کی مہربانی ہے اور اس کی شفقت ہے، اس کی رحمت عام ہے، اور جب بھی اس کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، مراد پوری کر دیتے ہیں۔ اور اس لیے جو کوئی نہ مانگے اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جب میں نے در اپنا کھلا رکھا ہے تو تم جا بجا ایک ایک در پہ کیوں جاتے ہو، میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، میں نے خود ہی تمہیں پکارا ہے کہ آؤ میرے پاس مجھ سے مانگو، اور جب مانگو گے تو میں ہی تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ میں الرحمن ہوں۔
تو پروردگار عالم کی یہ صفت الرحمن، اسی کے اندر شفقت ہے، اسی کے اندر محبت ہے، اسی کے اندر رحمت ہے، اسی کے اندر مہربانی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ الرحمن وہ ذات جو سب پر مہربان ہو، اپنے پر، پرائے پر، غیر پر بھی اور ماننے والے پر بھی، سجدہ کرنے والے پر بھی مہربان اور سجدے کا انکار کرنے والے پر بھی مہربان، وہ ذات الرحمن ہے۔ تو اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس نام مبارک الرحمن کا ورد رکھنا چاہیے اور اس ذات کو اسی نام سے پکارنا چاہیے کہ جو نام ہی رحمتوں والا ہے۔